subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th پولیٹیکل سائنس فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر 50 مارکس کوشچن آنسر 12ویں پولیٹیکل سائنس ہے 50 نمبرات کے لیے فرسٹ ٹرم کا سالڈ پیپر۔ پہلا سوال ہے، قومیت سے ہماری ڈیش شناخت و پہچان ہوتی ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا الف ہے، اس کا صحیح جواب ہے سیاسی۔ دوسرا ہے، ہمارے سیاسی نظام میں ملک کا ڈیش سب سے اہم اور کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے دستور۔ تیسرا ہے، دیوار برلن کا انہدام نومبر ڈیش سن میں ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے 1990۔ دوسرا ہے، 1990 سے پہلے 2 عالمی سپر پاور ڈیش اور امریکہ تھے۔ اس کا صحیح جواب ہے سوویت یونین۔ پانچواں ہے، امریکہ پر دہشت گردانہ حملہ کو ڈیش حملہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے 9/11۔ سوال نمبر 2 کا 1 ہے، غلط جوڑی پہچان کر لکھنا ہے۔ پہلا ہے جواہر لال نہرو، دوسرا تامل کے حقوق کے لیے کوشاں، تیسرا ہے قومی یکجہتی کونسل۔ غلط جوڑی ہے قومی یکجہتی کونسل NIC 1962 میں پہلی میٹنگ، صحیح جوڑی ہے۔ سوال نمبر 2 کا دوسرا ہے، غلط جوڑی کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ نئی ریاست کا نام اور اس ملک سے آزادی حاصل کی۔ مشرقی تیمور، اریٹیریا، جنوبی سوڈان۔ مشرقی تیمور انڈونیشیا، اریٹیریا ایتھوپیا، جنوبی سوڈان۔ اگلا ہے ادارہ اور تنظیم اور سن قیام۔ جیت پور اور چیرنوبل۔ جیت پور بھارتی نیوکلیر پاور پلانٹ، چیرنوبل روسی نیوکلیر پاور پلانٹ۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے بیانات سے متعلق تصور تحریر کیجیے۔ پہلا ہے، بین الاقوامی تجارت میں کام کرنے والی بین الاقوامی ایجنسی، اس کا جواب ہے WTO۔ دوسرا ہے، بہت سے ممالک میں کاروبار کرنے والی کمپنی، اس کا جواب ہے کثیر قومی کمپنی۔ تیسرا ہے، میکڈونلڈ، برگر کنگ اور پیزا ہٹ، اس کا جواب ہے صارف اشیاء۔ چوتھا ہے، سماجی ادارے، NGOs، رضاکار ادارے، اس کا جواب ہے غیر سرکاری ادارات۔ سوال نمبر 4 ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ پہلا ہے، 1990 کے بعد کے بین الاقوامی تعلقات میں سب سے اہم رجحان ڈیش تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے 2 قطبیت کا خاتمہ۔ دوسرا ہے، وحدت میں کثرت ایک اہم بھارتی قدر ہے جو مربوط ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے قوم کا تصور۔ تیسرا ہے، چاروں مجمدار کا تعلق ہے، اس کا صحیح جواب ہے نکسل تحریک۔ چوتھا ہے، سوشلسٹ بازار معیشت، اس اصطلاح کا استعمال اس ملک میں جاری معاشی نظام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے چین۔ سوال نمبر 4 کا ب ہے، پہلا ہے، تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ انسانی ماحولیات کو درپیش مسائل، اس کا جواب ہے آلودگی، گلوبل وارمنگ، جنگلات کی کٹائی، حیاتیاتی نظام کے تنوع کا نقصان، قحط، پانی کی قلت۔ تصوراتی خاکہ دوسرا ہے، بھارت میں غربت خاتمہ پروگرام، اس کا جواب ہے پردھان منتری گرامین آواس یوجنا۔ دوسرا ہے IRDP، تیسرا ہے منریگا MGNREGA۔ چوتھا ہے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا۔ پانچواں ہے جواہر گرام سمردھی یوجنا۔ چھٹا ہے سائنس آدرش گرام یوجنا، سانسد آدرش گرام یوجنا۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات مختصراً لکھیے 2 مارکس کے لیے۔ پہلا ہے، ہارڈ پاور سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ہارڈ پاور کسی ملک کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے ملک زور، زبردستی، جبر، دھمکیوں اور لالچ کے ذریعے دوسرے ملکوں سے اپنی خواہشات، توقعات اور ترجیحات کو منوا لیتا ہے۔ دوسرا ہے، ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری بنیادی ڈھانچوں میں کیوں ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے ترقی پذیر ممالک ترقی کے لیے کوشش کر رہی ہے، اس لیے ان ممالک میں روڈ، ریل، راستوں، آبی رسانی، ہوائی سفر، ہوائی اڈوں اور مواصلات کا بہتر ہونا ضروری ہے تاکہ ترقی کی رفتار تیز ہو سکے۔ تیسرا ہے، بھارت میں اتنی زیادہ عوامی بے چینی اور بدامنی کیوں نظر آتی ہے؟ اس کا جواب ہے بھارت ایک جمہوری ملک ہے جس میں بہت سی ذات پات، مذہب، غربت، آبادی کی کثرت، نسلی و لسانی اختلافات پائے جاتے ہیں۔
مزدوروں، کسانوں اور طلباء کے احتجاج اور فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے عوامی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قانون کی پاسداری نہ ہونے سے بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ لکھیے، 2 مارکس۔ پہلا ہے، آج بھی یوکے میں یورو کو بطور کرنسی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے بیان غلط ہے، کیونکہ 1 جنوری 1999 سے عالمی کرنسی بازار میں جاری ہے اور تمامی یورپین یونین میں اسے تبادلے کی اکائی تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن یوکے میں بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، غیر ریاستی ایکٹرز عالمگیریت کے دور میں بالکل ہی غیر متعلق ہو گئی ہے، جس کا جواب ہے بیان غلط ہے، کیونکہ عالمگیریت کے دور میں دنیا میں باہمی ربط پیدا ہوا ہے۔ تکنیکی ترقیات کی وجہ سے مواصلاتی نظام میں ترقی ہوئی ہے، دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے۔ اسی طرح شہری معاشرہ، سول سوسائٹی اور NGOs کا دائرہ اختیار اور جملہ امور میں مداخلت بڑھ چکی ہے۔ اب تو غیر ریاستی ایکٹرز حکومت کی امور کو بھی متاثر کر لیتی ہے۔ تیسرا ہے، بھارت کی قومی تحریک آزادی نے قومی یکجہتی کے لیے زبردست کام کیے ہیں۔ اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے، کیونکہ بھارت کی قومی تحریک آزادی میں ملک کے تمام لوگوں نے حصہ لیا تھا، قربانیاں دیں اور وہ بھارت کے بنیادی سماجی، تہذیبی اور مذہبی ڈھانچے کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے قومی لیڈروں نے اتحاد، اتفاق اور بھائی چارہ کے جذبات کو پروان چڑھایا، اور اسی لیے آزادی ملنے کے بعد بھارت کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے، 5 مارکس۔ پہلا ہے، سابقہ سوویت یونین کے بکھراؤ سے کون کون سے نئے ممالک وجود میں آئے؟ اس کا جواب ہے، سابقہ سوویت یونین کا بکھراؤ 1989 سے ہی شروع ہو گیا اور سرد جنگ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں نسلی علاقائیت میں اضافہ ہو گیا۔ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اس میں سے آرمینیا، مولدووا، اسٹونیا، لیٹویا، لیتھوینیا، جارجیا، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، بیلاروس، آذربائیجان، ترکمانستان، یوکرین، قزاقستان اور روس جیسی کئی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی۔ دوسرا ہے، 1972 کو اقوام متحدہ نے ماحولیاتی زوال کو اپنے ایجنڈے میں کیوں شامل کیا؟ اس کا جواب ہے، 1972 میں پہلی بار معاشی ترقی کے نتیجے میں ماحولیات کی تباہ کاری کو محسوس کیا گیا اور پایا گیا کہ یہ انسانی زندگی کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ اس لیے 1972 میں اسٹاک ہوم میں اقوام متحدہ کی قیادت میں انسانی ماحول پر ایک عالمی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں انسانی ماحولیات کے تحفظ پر غور کیا گیا اور اس کی تحفظ کے لیے اصول و ضوابط بنائے گئے اور ماحولیات کے تئیں بیداری کی مہم شروع کی گئی تھی۔ تیسرا ہے، بھارت کو غیر ملکی سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہے، کیوں؟ اس کا جواب ہے، بھارت ایک ترقی پذیر ملک ہے، اسے صنعتی ترقی کرنی ہے۔ دوسرا، بھارت کے نجی شعبے میں ترقی کے مواقع بہت زیادہ ہے۔ تیسرا، بھارت میں گھریلو اندرون ملک سرمایہ کاری بہت ہی کم ہے۔ چوتھا، بھارت کو اس کے بنیادی ڈھانچوں کو تعمیر کرنا ہے تاکہ صنعتی آنے کا عمل تیز ہو۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل کے درمیان باہمی تعلق واضح کیجیے، 4 مارکس۔ پہلا ہے، عالمگیریت اور کلچر تہذیب۔ اس کا جواب ہے، عالمگیریت کی وجہ سے دنیا باہمی مربوط ہو چکی ہے اور دنیا کے تمام لوگوں اور ممالک میں باہمی ربط بآسانی ہو جاتا ہے۔ مواصلاتی سہولیات کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے والے واقعات کے اثرات پوری دنیا میں پڑنے لگے ہیں۔ عالمگیریت نے دنیا کے تمام علاقوں کے کلچر کو بھی متاثر کیا ہے اور ایک عالمی کاسموپولیٹن کلچر وجود میں آ رہا ہے۔ اس کلچر میں مغربیت اور لامذہبیت کے اثرات بہت نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے کے لوگ مغربی اقدار، خورد و نوش، طرز زندگی، لباس و زیبائش کو اپنا رہے ہیں۔ دوسرا ہے، غربت اور ترقی۔ اس کا جواب ہے، غربت یعنی انسانوں کو غذا، پانی، مکان، لباس اور صاف صفائی نہ ملے۔ کچھ لوگ زر کی کمی یعنی افراد کی قوت خرید نہ ہونے کو بھی غربت کہتے ہیں۔ فرد کو روزگار ہوگا تو آمدنی ہوگی، آمدنی ہوگی تو قوت خرید ہوگی، قوت خرید ہوگی تو زندگی کے لیے ضروری اشیاء خرید سکے گا۔
ترقی کے تصور کو سماجی و سیاسی اقدار سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ ترقی کا مقصد ہی سماجی و عوامی فلاح ہے۔ ترقی کا فیض سماج کے ہر فرد کو ملنا چاہیے، اور اگر ترقی کا فائدہ چند افراد تک ہی محدود رہ جائے تو وہ ترقی نہیں کہلائے گی۔ ترقی سے ہی غربت کا حل نکل سکتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ترقیاتی سوالات ہے، 4 مارکس کے لیے۔ پہلا ہے، ماحولیات کا تحفظ بہت ضروری ہے، اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس کا جواب ہے، انسانی ماحول، اس کے ارد گرد کی قدرتی اشیاء، مٹی، چٹانوں، پہاڑوں، ندی نالوں، دریا، چشموں، پیڑ پودوں، جنگلات، حیوانات، نباتات اور سمندر وغیرہ سے بنتا ہے۔ قدرت نے ان قدرتی اشیاء میں ایک مناسب ترین توازن بنایا گیا ہے۔ ان کے توازن کی وجہ سے کرۂ ارض پر انسانی زندگی قائم و دائم ہے۔ قدرتی اشیاء کے توازن میں بگاڑ ہونے کو ہی ماحولیاتی تباہ کاری کا نام دیا جاتا ہے۔ انسانوں نے ترقی کے نام پر جدید کاری، صنعت کاری، آرام دہ زندگی کے لیے ان کو تباہ کرنا شروع کیا ہے۔ انسانوں نے شہر بنانے، روڈ، سڑک، ریلوے، راستوں، عمارت سازی اور کارخانوں کی تعمیر وغیرہ سے قدرتی ماحول کو منہدم کر دیا ہے۔ یہ سارے کام ترقیاتی کام کہے جاتے ہیں۔ انسانوں نے ترقی اور کثیر پیداوار کے لیے ماحولیات کو تباہ کرنے کے لیے کام کیے ہیں۔ ماحولیاتی تباہی سے موسمیاتی و آب و ہوا کی تبدیلی، آلودگی، صحت کے مسائل اور بیماریاں وغیرہ پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ترقی حاصل کریں، لیکن اس کے لیے قدرتی وسائل کو کفایت شعاری سے استعمال کریں اور توانائی کے غیر روایتی طریقوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تاکہ آئندہ نسل کے لیے اس کرۂ ارض پر قدرتی وسائل باقی رہیں اور وہ بھی زمین پر زندہ رہ سکیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔